اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام۔ میں ہوں نعیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں NNC چینل۔ ہم آپ کو NNC چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں لگی بیل آئیکن کے اوپر کلک کیجئے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ہر ویڈیو میں ایسے کیوں کہتے ہیں، تو ہم یہ صرف ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں جو اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم اس لیے ہر ویڈیو میں گزارش کرتے ہیں کیونکہ ہر دفعہ نئے بندے جو ہے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے آلریڈی سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت بہت شکریہ۔ ان سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک کر کے اپنے تمام دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کیا کیجیے۔ آج کا سبجیکٹ تھوڑا ہٹ کے ہے اور یہ جو ہے یہ ایک بڑا ہی سینسیٹیو ایشو ہے، لہٰذا اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ کیا اساتذہ تھے، تنخواہ قلیل ہے کہ کثیر، سہولتیں میسر ہیں کہ نہیں، عہدے میں ترقی ہوگی یا نہیں، یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ویسے بھی ان باتوں پر غور کرنے کی فرصت ہی کہاں تھی ایسے اساتذہ کے پاس۔ ذرا غور سے سنیے، کیا اساتذہ تھے، تنخواہ قلیل ہے کہ کثیر، سہولتیں میسر ہیں کہ نہیں، عہدے میں ترقی ہوگی یا نہیں، یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ویسے بھی ان باتوں پر غور کرنے کی فرصت ہی کہاں تھی ایسے اساتذہ کے پاس۔ انہیں تو بس یہ فکر لاحق رہتی تھی کہ نالائق شاگرد کچھ پڑھ لکھ لیں، تھوڑی بہت تمیز تہذیب سیکھ لیں، اچھائی برائی کا بنیادی فرق جان لیں، پچھلوں کے مقابلے میں قدرے بہتر شہری بن جائیں، لغویات میں نہ پڑیں اور آج کا کام کل پر مت چھوڑیں۔ یہ ہمارے وہ اساتذہ تھے جو ہمیں پڑھایا کرتے تھے اور یہ تمام تعریفیں ان کے لیے اوپر بیان کر دی گئی ہیں کہ یہ اساتذہ ایسے تھے، ان کو نہ اپنی تنخواہ کم ہونے کی فکر ہوتی تھی یا زیادہ تنخواہ تب بھی کوئی فکر نہیں تھی، کوئی سہولتیں میسر ہیں یا نہیں ہیں اس کا بھی ان کو کوئی فکر نہیں تھا، عہدے میں ان کی ترقی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بھی ان کا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ مسئلہ ان کا صرف ایک ہی تھا کہ جو نالائق شاگرد ہیں وہ کچھ پڑھ لکھ لیں، تھوڑی بہت تمیز سیکھ لیں، اچھائی اور برائی کا بنیادی فرق جان لیں، پچھلوں کے مقابلے میں قدرے بہتر شہری بن جائیں اور لغویات میں نہ پڑیں اور آج کا کام کل پر مت چھوڑیں۔ اب اس کے بدلے میں ان اساتذہ کو سوائے عزت و احترام اور اس خوشی کے کیا ملتا تھا کہ وہ اپنے سینکڑوں شاگردوں میں سے دو چار کے بارے میں سینہ پھلا کے کہہ سکیں کہ یہ جو آج DC بنا پھرتا ہے، فلاں جو فضائیہ میں ونگ کمانڈر ہے اور وہ جو MNA ہے، یہ سب میرے شاگرد ہیں۔ اور پھر شاگرد بھی کیسے شاگرد تھے، DC صاحب ہوں کہ ونگ کمانڈر یا MNA۔ استاد کو سامنے سے آتا دیکھ کر گاڑی سے اتر جاتے تھے، جلتی ہوئی سگریٹ مٹھی میں بند کر لیتے تھے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے ملتے، سر جھکائے کھڑے رہتے اور پھر بہت اٹک اٹک کے پوچھتے، سر ہمارے لائق کی خدمت، کوئی کام، کوئی حکم، کوئی مشورہ، کوئی نصیحت۔ استاد کے منہ سے سوائے اس کے کچھ نہ نکلتا کہ بس بیٹا یوں ہی پھلو پھولو اور انسانوں کے کام آؤ۔ اور پھر جب تک استاد کی سائیکل نظروں سے اوجھل نہ ہو جاتی، DC صاحب یا ونگ کمانڈر صاحب یا MNA صاحب اپنی جگہ سے احتراماً ہلتے بھی نہ تھے۔ یہی تو وہ ٹیچر تھے جن کے ہاتھ میں بچے کا ہاتھ دے کر کہا جاتا تھا، استاد جی آج سے یہ تمہارے حوالے، گوشت تمہارا ہڈیاں ہماری۔ اور پھر سب بدل گیا۔ تعلیم کے خیمے میں پیسے، لالچ، رشوت، سفارش کا اونٹ گھس گیا اور اب تو پورا خیمہ ہی اس اونٹ کے کوہان پر ہے۔ جس کو کہیں نوکری نہیں ملتی وہ پرچی اور پیسے کے زور پر کسی سرکاری اسکول میں ٹیچر بھرتی ہو جاتا ہے، تنخواہ کو وظیفہ آسمانی سمجھتا ہے اور مہینے کی پہلی تاریخوں میں اسکول کا چکر لگانے کا بھی تکلف کر لیتا ہے۔ نہ وہ اپنے شاگردوں کی صورت اور نام سے پوری طرح واقف ہوتا ہے اور نہ ہی شاگردوں کو اس کی شکل ٹھیک سے یاد رہتی ہے۔ دن میں اس کا زیادہ دھیان پڑھانے سے زیادہ اس میں اٹکا رہتا ہے کہ کب کسی من پسند جگہ پر تبادلہ ہو، کب نیا انکریمنٹ لگے اور کب وہ 5 برس میں ملنے والی ترقی صرف 1.5 برس میں پا لے۔ شام کو یہی ٹیچر ٹیوشن سینٹر میں اپنے ہی اسکولی شاگردوں کو فی مضمون علادہ پیسے لے کر پڑھاتا ہے اور وہی کچھ پڑھاتا ہے جو اصولاً اسے دن میں اسکول میں فرض کے طور پر پڑھانا چاہیے۔ جہاں تک پرائیویٹ سیکٹر کا معاملہ ہے تو اوپر کے مہنگے اسکولوں کو چھوڑ کے باقی سب اسکول بس ایک چھوٹے سے گھر پر بڑا سا بورڈ لگا کے انگلش میڈیم ہو جاتے ہیں۔
استاد بھرتی پہلے ہوتا ہے اور انگریزی پڑھانے کا طریقہ بعد میں سیکھتا ہے۔ ان اسکولوں کے اکثر مالکان کا تعلیم کے فروغ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ ریسٹورنٹ نہ کھولا، ورکشاپ نہ بنائی، اسکول کھول لیا، محض اس لیے کہ آج کل تعلیمی بزنس میں ریسٹورنٹ یا ورکشاپ سے زیادہ کمائی ہے۔ کل اگر منافع میں خسارہ شروع ہوگا اور کچرا فروخت کرنے میں زیادہ منافع نظر آئے گا تو یہی عمارت جس پر آج اسکول کا بورڈ لگا ہے کچرا کنڈی میں بدل جائے گی، اور پرسوں یہاں زیور بنانے کا کارخانہ کھل جائے گا، اور ترسوں اسی طرح کوئی اور جگہ۔ استاد اور شاگرد کا رشتہ جانے آج بھی زندگی بھر کا رشتہ ہے۔ استاد اور شاگرد کا رشتہ جانے آج بھی زندگی بھر کا رشتہ ہے کہ نہیں، پرانے دور کے سرکاری و مشنری اسکولوں میں جو لوگ پڑھ چکے ہیں انہیں آج 50-60 برس بعد بھی اپنے ایک ایک استاد کا نام خوبیوں اور خامیوں اور لطائف سمیت یاد ہے، کیونکہ انہوں نے ان اساتذہ کے ساتھ 10-10 سال ایک ہی عمارت میں گزارے۔ آج میرا بیٹا بظاہر ایک اچھے ولایتی انداز کے اسکول میں پڑھ رہا ہے، مگر جب بھی وہ اگلے گریڈ میں جاتا ہے اس کے اسکول کی عمارت ہی بدل جاتی ہے۔ KG میں کوئی اور بلڈنگ تھی، نرسری میں کوئی اور، پرائمری میں کہیں اور سیکنڈری میں بہت ہی دور کہیں، اور ہر سال نئے اساتذہ کے چہرے اور اگلے برس پھر نئے چہرے۔ میرا بیٹا پڑھ تو جائے گا مگر کس ٹیچر کو کب تک یاد رکھ پائے گا؟ مجھے تو آج یہ ماڈرن اسکول درسگاہیں کم اور پولٹری فارم زیادہ لگتے ہیں۔ چوزے ایک سائیڈ پر، یہی چوزے ذرا بڑے ہوئے تو ایک اور شیڈ میں ایک اور کیئر ٹیکر کے ساتھ، اور پھر مرغی کے سائز کے ہوئے تو کسی اور رکھوالے کے حوالے، اور بالآخر زندگی کی قربان گاہ کے حوالے۔ ان تعلیمی مرغی خانوں سے جو پیداوار نکلتی ہے دیکھنے میں تو وہ موٹے تازے خوب روح چکن ہی ہوتے ہیں، مگر ان کا گوشت دیسی مرغوں کے برعکس 2 آنچ میں ہی گل جاتا ہے۔ خواہش کرنے یا خواب دیکھنے میں کوئی برائی نہیں، مگر کوئی حال اپنا بھی تو ہو۔ جڑ کمزور ہو تو درخت بھی ٹنڈ منڈ ہوتا ہے۔ اگر کچھ کرنا ہی ہے تو پھر اصل کام یہ ہے کہ ان امیدواروں پر رونے پیٹنے کی بجائے اس تعلیمی مشین کو پرزا کر کے دوبارہ جوڑیں جس نے تعلیم کو صنعت مرغبانی میں بدل دیا ہے۔ جڑ کمزور ہو تو درخت بھی ٹنڈ منڈ ہوتا ہے۔ اگر کچھ کرنا ہی ہے تو پھر اصل کام یہ ہے کہ ان امیدواروں پر رونے پیٹنے کے بجائے اس تعلیمی مشین کو پرزا کر کے دوبارہ جوڑیں جس نے تعلیم کو صنعت مرغبانی میں بدل دیا ہے۔ کیا کورونا وائرس تعلیم گاہوں کو آن لائن ڈیجیٹل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جوہر میں بھی کارآمد بنا پائے گا؟ اگر ایسا ہو گیا تو میں کورونا کی نظر اتاروں گا۔ کیا کورونا وائرس تعلیم گاہوں کو آن لائن ڈیجیٹل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جوہر میں بھی کارآمد بنا پائے گا؟ اگر ایسا ہو گیا تو میں کورونا کی نظر اتاروں گا۔ امید ہے کہ آپ اس کو کہیں نوکری نہیں ملتی وہ پرچی اور پیسے کے زور پر کسی سرکاری اسکول میں ٹیچر بھرتی ہو جاتا ہے، تنخواہ کو وظیفہ آسمانی سمجھتا ہے اور مہینے کی پہلی تاریخوں میں اسکول کا چکر لگانے کا بھی تکلف کر لیتا ہے۔ نہ وہ اپنے شاگردوں کی صورت اور نام سے پوری طرح واقف ہوتا ہے اور نہ ہی شاگردوں کو اس کی شکل ٹھیک سے یاد رہتی ہے۔ دن میں اس کا زیادہ دھیان پڑھانے سے زیادہ اس میں اٹکا رہتا ہے کہ کب کسی من پسند جگہ پر تبادلہ ہو جائے، کب نیا انکریمنٹ لگے اور کب وہ 5 برس میں ملنے والی ترقی صرف 1.5 برس میں پا لے۔ شام کو یہی ٹیچر ٹیوشن سینٹر میں اپنے ہی اسکولی شاگردوں کو فی مضمون علادہ پیسے لے کر پڑھاتا ہے، اور وہی کچھ پڑھاتا ہے جو اصولاً اسے دن میں اسکول میں فرض کے طور پر پڑھانا چاہیے۔ جہاں تک پرائیویٹ اسکول کا معاملہ ہے تو اوپر کے مہنگے اسکولوں کو ہم چھوڑ دیں تو باقی سب اسکول ایک چھوٹے سے گھر پر بڑا سا بورڈ لگا کے انگلش میڈیم بن جاتے ہیں۔ استاد بھرتی پہلے ہوتا ہے اور انگریزی پڑھانے کا طریقہ بعد میں سیکھتا ہے۔ ان اسکولوں کے اکثر مالکان کا تعلیم کے فروغ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ بزنس مین ہوتے ہیں۔ یہ ریسٹورنٹ نہ کھولا، ورکشاپ نہ بنائی، اسکول کھول لیا، محض اس لیے کہ آج تعلیمی بزنس میں ریسٹورنٹ یا ورکشاپ سے زیادہ کمائی ہوتی ہے۔ کل اگر منافع جو ہے وہ خسارے میں شروع ہو جایا اور کچرا فروخت کرنے میں ان کو منافع زیادہ نظر آئے گا تو اسی عمارت جس کے اوپر آج انہوں نے اسکول کا بورڈ لگایا ہوا ہے کل کچرا کنڈی میں بدل جائے گی،
اور پرسوں یہاں زیور بنانے کا کارخانہ کھل جائے گا، اور ترسوں پتہ نہیں اور کسی قسم کا کوئی کارخانہ کھل جائے گا جہاں ان کو زیادہ سے زیادہ منافع نظر آئے گا۔ آپ یقین کریں کہ استاد اور شاگرد کا رشتہ جانے آج بھی زندگی بھر کا رشتہ ہے کہ نہیں۔ پرانے دور کے سرکاری و مشنری اسکولوں میں جو لوگ پڑھ چکے ہیں انہیں آج 50-60 برس بھی اپنے ایک ایک استاد کا نام خوبیوں اور خامیوں اور لطائف سمیت یاد ہے، کیونکہ انہوں نے اساتذہ کے ساتھ 10 سال ایک ہی عمارت میں گزارے ہیں۔ اس لیے یہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان کو ہم جو آج کل کی صورتحال ہے ان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعلیمی مرغی خانے ہیں۔ اسکول کم ہیں لیکن یہ تعلیمی مرغی خانے بنے ہوئے ہیں، جہاں پہ یہ لوگوں کو بچوں کو پڑھاتے تو ہیں لیکن بس یوں ہی سمجھ لیں کہ جیسے نہ پڑھانے کے برابر ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہوتا ایک اسکول کی کلاس کہاں پہ ہوتی ہے، دوسری کلاس پتہ نہیں کون سی بلڈنگ میں ہوتی ہے، تیسری کلاس پتہ نہیں کہاں پہ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ڈربہ نما مرغی خانے ہیں، اور یہ مرغی خانے جو ہیں یہ یوں سمجھ لیں کہ ان کو تعلیمی مرغی خانے کہنا بہتر ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آنے کی صورت میں اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔